اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے، اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ دونوں آیات، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب محشر میں دونوں کو شمار کیا جائے گا، حشر اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا ایک جگہ پر، عابدین کو اور معبودوں کو۔ اب یہاں جو ہمارے ذہنوں میں معنی بیٹھا ہوا ہے وہ عبادت کا، وہ پوجا پرستش کو ہم عبادت کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اطاعت ہے، فرمان برداری عبدیت ہے۔ اور یہ جو مقررہ عبادتیں ہیں یہ اس عبدیت کا اظہار ہے۔ یہ عبادت اصل اطاعت ہے، بندگی جس کا معنی بندگی کرتے ہیں ہم، بندگی فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب بھی اطاعت ہے، اور عبدیت عربی اصطلاح ہے، اس کا مطلب بھی اطاعت ہے۔ بعض اوقات انسان اس کا اظہار کرتا ہے، بعض اوقات اظہار نہیں کرتا۔ اظہار کے لیے یہ مقررہ عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور باقی عبادات ہیں، یہ اظہار بندگی ہے۔ بندگی انسان کے نفس میں ہوتی ہے، بندگی انسان کے دل میں ہے، بندگی انسان کی زندگی کا انداز ہے، طرز زندگی کا نام بندگی ہے، اور اس کا اظہار انسان ان مقررہ اعمال کے ذریعے کرتا ہے جو عبادت کہلاتے ہیں، جس کو ہم ان عبادتوں کو یا اظہار بندگی کے ذریعے کو پوجا کہتے ہیں۔ ہندی میں اور اردو میں اس کا ترجمہ پوجا کیا جاتا ہے، فارسی میں پرستش اور اردو اور ہندی میں پوجا ہے۔ یہ قرآن کریم نہ سمجھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سارے اردو میں رائج معانی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا کثرت سے عباد خدا، عبد، عبادت اور معبود کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم ان آیات سے بالکل جس طرح خالی دماغ آیت میں داخل ہوتے ہیں، خالی دماغ نکل بھی جاتے ہیں، آیت سے ذہن میں کوئی بات پڑتی نہیں ہے کہ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کیا فرمانا چاہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب ہم عابد اور معبود دونوں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن محشر میں، دونوں کو یکجا کر دیں گے، عابد بھی اور معبود بھی۔ کون سا معبود؟ اللہ کے علاوہ، انسانوں نے اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا ہے، ان معبودوں کو ان کے عابدین کے ہمراہ ہم اکٹھا کر دیں گے۔ یہاں عابد و معبود دونوں سے مراد یعنی فرمان روا، فرمان دینے والے اور فرمان ماننے والے، اطاعت کرنے والے عابد اور اطاعت ہونے والے جن کی اطاعت ہو رہی ہے، یہ معبود ہیں۔ ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ انسان اس لیے کثرت سے غیر اللہ کی عبدیت میں مصروف ہے، چونکہ عبادت کا مطلب ہم نے فقط پوجا کیا ہے۔ مثلا جتنے لوگ بھی اطاعت کرتے ہیں طاغوتوں کی، یہ پوجا نہیں کرتے، ان کی سجدہ نہیں کرتے۔ ہم صرف سجدہ کرنے کو عبادت کہتے ہیں، عبدیت۔ فرمان ماننا، اطاعت کرنا، حکم ماننا عبدیت ہے، اور معبود جس کا حکم، جس کا فرمان مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، سجدہ کریں یا نہ کریں، اگر اس کی بات مانتے ہیں، اس کا دستور مانتے ہیں، اس کا فرمان مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کا فیصلہ مانتے ہیں، یہ آپ کا معبود ہے، جس کے آپ پیروکار ہیں، جس کے آپ اطاعت گزار ہیں۔ پوجا ہم نے بات ساری شرک اور توحید کی بات ساری لا کے پوجا پہ اکٹھی کر دی۔ بہت سارے مشرک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، کیوں؟ کہ پوجا نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی کی، لیکن اطاعت کثرت سے کرتے ہیں۔ بلکہ اطاعت کے لیے اگر ڈھونڈے تو آپ کو قلیل انسان زمین پہ ملیں گے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت
نہیں کرتے. اور معبودوں کا بھی جب ذکر آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں بے جان معبود آ جاتے ہیں، جیسے بت، ستارے، پتھر، جانور، ان کی پوجا کرنے والے. انسانوں کا تصور نہیں آتا، جبکہ انسان شرک میں، پتھروں اور بے جان چیزوں کے شرک میں مبتلا نہیں ہیں، انسانوں کو معبود بنانے کے شرک میں کثرت سے مبتلا ہے. یہ شرک عام ہے. جس طرح قرآن کریم کی سورہ یوسف میں آیت ہے کہ جو بھی وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر جو ایمان لائے ہیں یہ اکثر مشرک ہیں. یہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں یہ پوجا تو کسی اور کی نہیں کرتے، پوجا فقط اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ہیں مشرک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، طاغوتوں کی اطاعت کرتے ہیں، سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں، بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، آپ خود کس کس کی اطاعت کرتے ہیں، کس کس کا حکم اور دستور مانتے ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں وہ اسی بندگی کے زمرے میں آتا ہے. البتہ وہ لوگ جو ہمیں اللہ کا حکم سناتے ہیں اور ہم حکم خدا مانتے ہیں، یہ اطاعت ان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے. اگر ماں باپ اللہ کا حکم اولاد کو بتائیں اور اولاد یہ حکم بجا لائے، یہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے. رسول و انبیاء اللہ کا حکم بتاتے ہیں، ائمہ اللہ کا حکم بتاتے ہیں، علماء اللہ کا حکم بتاتے ہیں، اور ان کے اس بات کو ماننا یہ اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے. یہ عبادت خدا ہے، یہ عبدیت اللہ کی ہے، یہ انسانوں کی نہیں ہے. انسانی عبادت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے حکم سے ہٹ کر ایک انسان اپنی طرف سے کسی کو حکم دے، یا انسان اس کے حاکمیت کو مان لے کہ تم میرے حاکم ہو، تم میرے فرمان روا ہو، تم میرے دستور دینے والے ہو، اور جو دستور تم دو گے ہم سارانکوں پہ اس کو بجا لائیں گے. یہ عبادت غیر اللہ ہے، اطاعت غیر اللہ. عبادت غیر اللہ سے مراد اطاعت غیر اللہ.